رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والجنة للمطيعين، والنار للملحدين، والآخرة
والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه ومظهر لطفه وأشرف بريته مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا اللهم صل على محمد بزرگان جوانان عزیز روز عاشور گزر رہا ہے مشغول رہے خداوند متعالی کی عبادتوں کو قبول فرمائے اس وقت کسی بہت پرانی گفتگو کی ضرورت نہیں ہے اس مجلس کا عنوان ہے مجلس شام غریبہ مختصر طور پر ایک بہت اہم میسج اور بہت اہم پیغام آپ کے سپرد کرتے ہوئے کچھ رائے مسائل کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کل جو ہماری گفتگو چل رہی تھی اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے حقوق کے حوالے سے گفتگو تھی کہ حق الناس بہت اہم حق ہے انسان کو اس کی طرف توجہ رکھنی چاہیے اس میں ایک بہت اہم چیز یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ ناجائز طریقے سے ہم نے کسی کا کوئی حق لے لیا ہے یعنی پیسے ہم نے لے لیے ہیں یا کھانے کے حوالے سے کوئی چیز ہم نے لے لی ہے تو اس سے بہت غلط اثرات مرتب ہوتے ہیں اس وقت اپنی اس مختصر سی گفتگو میں مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں حرام غذا تو حرام غذا کی دو صورتیں ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ خداوند عالم نے اس چیز کو ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے مثلا شراب مثلا وہ گوشت جن کا کھانا حرام ہے اس طرح کی چیزیں وہ بے ذات ہی حرام ہیں لیکن کچھ غذا ایسی ہوتی ہے کہ جو بے ذات ہی جائز ہے لیکن انسان اس کو اپنے لیے حرام کر لیتا ہے خود اس غذا کا کھانا جائز ہے لیکن خدا نخواستہ انسان چوری کے ذریعے سے اس کو حاصل کرے تو غذا اس کے لیے حرام ہو جائے گی اسی طرح اگر بغیر اجازت کسی سے چھین لے غصب کر لے تو یہ بھی اس کے لیے حرام ہو جائے گی یہ آپ کی سب کی نظروں میں ہے تمام اہل اسلام اس چیز سے واقف ہیں
کہ اسلام کی نظر میں کون کون سے طریقے سے غذائے حرام ہو جاتی ہیں، لیکن مجھے یہاں پر صرف یہ عرض کرنا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی انسان کے شکم میں کوئی حرام غذا جا رہی ہے، جتنی بھی حرام طریقے سے غذا حاصل ہوتی ہے، اس میں خالی چوری نہیں ہے، رشوت بھی ہے، جسے ہمارے برادر عزیز نے فرمایا رشوت بھی ہے۔ بہت اہم مسئلہ ہے رشوت کا۔ کہا گیا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، لینے والا بھی اور دینے والا بھی دونوں کو جہنم میں جانے سے کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسلام نے بہت خیال رکھا ہے ان چیزوں کا۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ پیسے کمائیں، دولت حاصل کریں، لیکن حرام غذا سے آپ کو اس لیے ہوتا ہے کہ اسلام آپ سے محبت کرتا ہے۔ اس کے جو نقصانات ہوتے ہیں، حرام غذا کے جو اثرات ہوتے ہیں، سب سے بڑا اثر یہ ہوتا ہے حرام غذا کا کہ انسان کی جو روح ہے، انسان کا جو ضمیر ہے وہ مر جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے۔ انسان اگر خدا نخواستہ حرام غذا کا عادی ہو جائے تو ضمیر مر جاتا ہے، نتیجے میں وہ صحیح اور غلط کا فیصلہ نہیں کر پاتا، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ جب تک انسان محفوظ ہے حرام غذا سے، اس وقت تک اس کے لیے واضح ہوتا ہے یہ صحیح نہیں ہے اور یہ صحیح ہے، لیکن جیسے ہی ایک لقمہ حرام غذا کا اس کے شکم میں جاتا ہے تو اب سب سے بڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ صحیح اور غلط کی تمیز چھوڑ دیتا ہے، کھو بیٹھتا ہے۔ اس کے لیے میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام صلوات پڑھیں کہ زمانے میں ایک چاہنے والا ہے، ایک ہے دوستوں میں سے، اور دیکھیں یہ واقعہ اس لیے بھی ہمارے لیے قابل عبرت ہے کہ انسان اس چیز کی طرف متوجہ رہے کہ اگر وہ مسلم گھرانے میں پیدا ہوا ہے، اگر اہل بیت اطہار کا ماننے والا ہے، ان کا نام لینے والا ہے، تو دعا کرنا چاہیے کہ یہ چیز باقی رہے، ورنہ کب چھن جائے کچھ پتہ نہیں۔ خالی اس کے اوپر اطمینان نہیں کیا جا سکتا کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، ہم شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں۔ اس کے اوپر اگر انسان اپنے اعمال، اپنے افعال، اپنا اخلاق اور اپنے کردار کے اوپر توجہ نہیں کرے گا تو یہ ولایت اہل بیت جو اتنی عظیم نعمت ہے کب انسان سے چھن جائے اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے کہ یہ خداوند عالم نے دی سب کو ہے، مثلا اسلام کی حالت پر سب کو پیدا کیا، لیکن اس حالت پر سب باقی نہیں رہتے، اس کے لیے انسان کو کوشش کرنی پڑتی ہے۔ تو ایک چاہنے والا ہے اور یہ روایت کر رہا ہے فضل ابن ربی، ایک بہت مشہور نام ہے تاریخ کا، بنی عباس کے درباروں سے وابستہ رہنے والا انسان فضل ابن ربی۔ وہ روایت کر رہا ہے کہ انسان ہے ایک، اس کا نام ہے شریک ابن عبداللہ، امام کے چاہنے والوں میں ہے، امام کے ماننے والوں میں ہے، امام کے یعنی سمجھ لیجئے کہ گھرانے سے وابستہ ہے، اماموں کے پاس آنا جانا ہے، محبان اہل بیت میں اس کا شمار ہے۔ ایک مرتبہ مہدی عباسی کے پاس آیا۔ مہدی عباسی کون ہے؟ وہ بنی عباس کا ایک خلیفہ ہے۔ اس کے پاس آیا، جیسے اس نے شریک کو دیکھا اس نے کہا یہ تو بہت بڑا محب اہل بیت ہے، اس کو اہل بیت سے کیسے جدا کیا جائے۔ دیکھیے جو جتنا اہم ہوتا ہے نا اس کی ذمہ داری بھی اتنی سخت ہوتی ہے۔ اگر ایک عام آدمی ہے، معمولی آدمی ہے تو شاید اس کی طرف کسی کی توجہ نہ جائے، لیکن اگر واقعی کوئی پڑھا لکھا آدمی ہے، کوئی سمجھدار آدمی ہے، جو جتنا محب اہل بیت ہے اس کی ذمہ داری اتنی ہی سخت ہو جاتی ہے۔ شیطان جو ہے نا وہ پیچھے لگا ہوا ہے، جس نے خدا کے سامنے کہا تھا کہ میں گمراہ کروں گا ان کو سب کو، تو وہ جس کے پاس جتنی دولت ہے، دولت ایمان ہے، جس کے پاس جتنی دولت اہل بیت ہے، وہ اس کا اتنا ہی سخت دشمن ہے۔ کہتے ہیں نا کہ چور کبھی خالی جیب نہیں کاٹتا، جیب کاٹتے ہیں نا، جو جیب خالی ہوتی ہے اس کو نہیں کاٹتا، کس کو کاٹتا ہے؟ جو جیب بھری ہوئی ہوتی ہے، جس میں پیسہ ہوتا ہے۔ جس گھر میں جتنا مال ہوتا ہے اس کی حفاظت اتنی ہی سخت ہوتی ہے، تو ایمان بھی جس کے پاس جتنا زیادہ ہوتا ہے اس کے پیچھے دشمن اتنا ہی زیادہ کام کرتا ہے۔ آج بھی یہی جو دشمن ہوتے ہیں نا وہ انہی لوگوں پہ زیادہ کام کرتے ہیں
जो ज्यादा अच्छे होते हैं, इसलिए उनकी जिम्मेदारी भी ज्यादा सख्त है। बस अल्फाज मेरे पास महदूद है, क्योंकि इसको मैं ज्यादा बढ़ा नहीं सकता, वरना वक्त बहुत लग जाएगा। तो ये शुरैक भी चूंकि खानवादा इस्मत और तहारत से मरबूत है, जब हादी ने एक मरतबा देखा, मेहदी अब्बासी, एक बनी अब्बास का बहुत बड़ा खलीफा है, उसने देखा, देखने के बाद उसने अपने चाहने वालों से मशवरा किया कि इसको किस तरीके से हम अहले बैत अतार के घराने से जुदा कर सकते हैं। सबने अपनी अपनी राय दी, लेकिन एक रोज उसने बुलाया, ये रिवायत कर रहा है फज़ल इब्न रबी, मेहदी अब्बासी ने इस शुरैक को बुलाया। गौर कीजिएगा कि इसके दिल में मोहब्बत अहले बैत है। जब शुरैक को बुलाया मेहदी अब्बासी ने, बुलाने के बाद ये कहा कि आप माशाअल्लाह बहुत खिदमत गुजार हैं, इस्लाम की आपने बड़ी खिदमत की है, और चूंकि आपका ताल्लुक खानवादा इस्मत और तहारत से है, आप अहले बैत अतार के दोस्तदार हैं, तो हम आपकी कदर करते हैं। हम ये चाहते हैं कि आप हमारे साथ भी थोड़ा जुड़िए, हमारे लिए भी कोई काम कीजिए। हुकूमत हम तनहा नहीं संभाल सकते, जब तक आप हमारा साथ नहीं देंगे, हमारा ताउन नहीं करेंगे, ये जो इस्लामी ममलिकत है इसको हम कैसे संभाल सकते हैं। उसने कहा नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता, इसलिए कि तुम्हारी हुकूमत बातिल है। खुल के कहा कि बातिल की हुकूमत है, हम तुम्हारा साथ नहीं दे सकते। अजीजों, आप देखिए कितनी मोहब्बत थी इसके दिल में, इसके पास ईमान कितना मजबूत था कि बातिल के मुंह पर बातिल को बातिल कह रहा है। अब जब उसने देखा कि नहीं, ऐसे नहीं माना, ये एक मर्तबा उसने बुलाया, और बुलाने के बाद कहा कि देखो, हम प्यार से तुम्हें समझाना चाहते थे, लेकिन तुम नहीं माने, हम हाकिम वक्त हैं, अगर हम चाहें तो तुम्हारा सर तन से जुदा कर सकते हैं। कहा फिर क्या मतलब? कहा मैं ज्यादा कुछ नहीं चाहता, 3 कामों में से किसी एक काम को तुम कबूल कर लो। कहा कौन कौन से 3 काम? उसने कहा पहला काम तो यह है कि हमारे हुकूमत में, हमारी बादशाहत में, हमारी ममलकत में तुम काजी के ओहदे को कबूल कर लो, तुम हाकिम काजी बन जाओ, चीफ जस्टिस बन जाओ, जज बन जाओ। तुम्हारा काम यह होगा कि जो इख्तलाफात होते हैं उनका फैसला तुम्हें करना होगा। इन्होंने सोचा नहीं, ये तो बहुत सब काम है, इसलिए कि अगर मैंने अपने अकीदे के मुताबिक अंजाम दिया, ये मुझे कत्ल कर डालेगा, इसके नजरिए के मुताबिक मैंने अंजाम दिया तो अहले बैत अतार की तालीमात का क्या होगा। उसने सोचा ये बहुत सब काम है, कहा नहीं, ये काम मैं नहीं कर सकता। उसके बाद मेहदी कहता है कि अच्छा, जो मेरा बेटा है उसकी तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी तुम संभाल लो। गौर कर रहे हैं ना कि मेरे बेटे की तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी तुम संभाल लो। एक मरतबा शुरैक ने गौर करने के बाद कहा कि नहीं, ये भी मेरे लिए सख्त है, मैं इसको भी नहीं संभाल सकता, रोजाना तुम्हारे यहाँ आना जाना होगा। सोचा अपने जहन में कि आना जाना ज्यादा होगा, रवाबित बढ़ेंगे और मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। फिर उसके बाद उसने कहा अच्छा, एक काम और है। कहा क्या? कहा कि आज दिन की दावत हमारी कबूल कर लो। गौर कीजिएगा, एक काजी का होदा, एक अपने बेटे की तालीम और तरबियत, और तीसरी चीज आज दोपहर का खाना हमारे साथ कबूल कर लो। अब इसने सोचा ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तालीमी का तो खाना है, और अगर नहीं मानूंगा तो कत्ल कर देगा। उसने कहा ठीक है, आपकी जो तीसरी शर्त है वो मुझे मंजूर है। गौर कीजिएगा, तीसरी शर्त मंजूर है। बस अब खाना तैयार हुआ, दस्तरखान लगा, मेहदी अब्बासी भी बैठा हुआ है और ये भी बैठे हुए हैं शुरैक, और अब खाना आता है। आने के बाद जब खाना तनावुल फरमा चुके, खाना खा चुके, तो खाना खा के भी निकलने वाले थे कि एक मर्तबा एक गुलाम आया और मुस्कुराने लगा। मेहदी अब्बासी ने कहा क्या बात है, क्यों मुस्कुरा रहे हो? कहा कि ये कितना बड़ा नादान है। अल्लाह अकबर, कितना बड़ा नादान है। कहा क्या मतलब, क्या है? का मतलब ये है कि आज जो इसने खाना खाया है इसका नतीजा ये होगा कि अब जो तुम कहोगे वो ये कबूल करेगा। समझ रहे आप? जो भी कहोगे, पहले उसने काजी की कुर्सी कबूल नहीं की, काजी का ओहदा कबूल नहीं किया, बेटे की तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी भी कबूल नहीं की, लेकिन अब जो भी तुम कहोगे वो कबूल करेगा। अजीजों, फज़ल इब्न रबी कहता है कि नतीजा बिल्कुल वही निकला कि उस एक वक्त के खाने का असर ये हुआ कि वो अब मेहदी के इशारों पर नाचने लगा, और वो तमाम उन चीजों को भूल गया कि हमारी तालीमात क्या थी, हमें क्या बताया गया था, हमें क्या समझाया गया था, इस्लाम क्या कहता है। अब जो जो मेहदी कहता था वो करता जाता था। तो ये होता है हराम ग़िज़ा का असर। अज़ीज़ान मोहतरम, तो एक ये कि इंसान के अंदर हक और बातिल की तमीज खत्म हो जाती है। दूसरी चीज जो होती है हराम ग़िज़ा के असर के हवाले से, हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि आपकी एक रिवायत है, और ये रिवायत मैं खुद इसलिए पढ़ रहा हूँ, तर्जुमे पे मैं इतना कर सकता था, इसकी जरूरत भी नहीं थी, चूंकि एक तो तबर्रुक होता है, खुद हदीस के जो अल्फाज हैं
ان میں ایک برکت ہوتی ہے. ہمارے الفاظ تو حدیث کے الفاظ نہیں ہو سکتے. یہ الفاظ وہ ہیں کہ جو معصومین کے ذہن مبارک سے نکلے ہیں اور خدا بند عالم کی طرف سے ظاہر ہے اپنی مرضی سے گفتگو نہیں کرتے, خدا کی مرضی کے مطابق گفتگو کرتے ہیں. اور دوسرے یہ کہ بات میں اعتبار بھی پیدا ہو جاتا ہے. اگر میں اردو میں کہوں آپ کہیں گے کیا پتہ کیا کہہ رہا ہے, اپنی طرف سے کہہ رہا ہے, لیکن جب ہم حدیث خود پڑھتے ہیں تو آپ کو اعتبار ہو جاتا ہے کہ واقعاً ایسا حضور نے کہا ہے. ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. حضور فرماتے ہیں اللہ اکبر, جنہوں نے ہمیں زندگی گزارنے کا راستہ بتایا کہ صحیح زندگی تم کس طرح گزار سکتے ہو. حضور کہتے ہیں کہ من اکل لقمۃ حرام لم يقبل له صلاة 40 لیلہ ولم يستجب له دعوة 40 صباحا. اگر ایک لقمہ حرام کسی کے شکم میں جاتا ہے, ایک لقمہ اگر کوئی حرام کا کھاتا ہے, اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ 40 روز تک نہ اس کی نماز قبول ہوتی ہے نہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے. 40 روز تک. اور اس کے بعد جو حدیث آگے بڑھتی ہے, کہتے ہیں حضور کہ کل لحم ينبته الحرام فالنار اولى به وان اللقمة الواحدة ينبت اللحم. کہتے ہیں کہ جو حرام غذا کے نتیجے میں گوشت انسان کے بدن میں پیدا ہوتا ہے, انسان جب کھاتا ہے تو بدن میں اضافہ ہوتا ہے نا, تو یہ جو گوشت انسان کے بدن میں پیدا ہوتا ہے اس کی سزاوار جو ہے یہ حق کس کا ہے؟ یہ جہنم کا حق ہے, جہنم کا حق ہے. اور اگر ایک لقمہ بھی کوئی کھاتا ہے تو اسی سے انسان کے گوشت میں اضافہ ہوتا ہے. یہ رسول کی حدیث. ہم کہتے ہیں مشکلات بہت ہیں, دعائیں قبول نہیں ہوتی. عزیزو, ایک لقمہ اگر کھایا جائے تو 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوگی, اور اگر خدا نہ خواستہ سلسلہ ہے تو پھر کہاں دعائیں قبول ہوگی؟ تو ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے. اور عزیزو, طولانی بحث ہے لیکن مجھے تمام آپ کے سامنے بیان نہیں کرنا. ایک اثر یہ ہوتا ہے, پہلا اثر کیا تھا کہ حق و باطل کی تمیز انسان کھو دیتا ہے. دوسرا اثر یہ ہے کہ نہ اس کی نماز قبول ہوتی ہے نہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے. تیسرا اثر لقمہ حرام کا یہ ہوتا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, کہ اگر لقمہ حرام شکم میں جاتا ہے تو نتیجے میں رسول اور آل رسول کی توہین سامنے آتی ہے. انسان اہانت کرتا ہے, یعنی ان کے مرتبے کو, ان کی فضیلت کو نہیں سمجھتا اور ان کی توہین کا مرتبہ ہوتا ہے. اور میں ایک جملہ کہوں, اور بہت سے واقعات ہیں وہ بیان نہیں کرنے, کہ جب رسول اور آل رسول کی اگر کوئی توہین کرے تو کیا ماں باپ ایسے انسان سے اپنے احترام کا, یعنی اپنے احترام کی توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ اس کے ماں باپ کا یا بزرگوں کا احترام کرے گا؟ نہیں کرے گا. تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ باپ ہوتا ہے. اگر بیٹے کو لقمہ حرام کھلایا ہے معاذ اللہ تو وہ توہین کرے گا اہل بیت کی بھی, رسول کی بھی, اور پھر نتیجے میں ماں باپ کی اور بزرگوں کی بھی توہین ہوگی. اور ایک اور چیز, بس جو آخری چیز ہے آج کے اس بیان کے حوالے سے, وہ یہ ہے کہ انسان اگر لقمہ حرام اس کے شکم میں جاتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو کبھی حق کی معرفت نہیں ہوتی. وہ پہلے کی طرف یہ بھی پڑھتا ہے, حق و باطل کی تمیز کھو دیتا ہے. چاہے جتنا بتایا جائے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے, لیکن اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی, اس لیے کہ اس کا ضمیر مر چکا ہے, اس کی روح مر چکی ہے, خالی اس کا جسم ہے. عزیزو, یہ ضمیر ہوتا ہے جو صحیح اور غلط بتاتا ہے. حق و باطل کی تمیز اس کے اندر ختم ہو جاتی ہے. اور پھر کوئی بھی کہے, آج ہم کہتے ہیں نا, اور واقعا حقیقت بھی یہی ہے کہ ہم تقریریں کرتے ہیں, پورے اشرے ہوتے ہیں, لیکن نتیجہ نہیں ہوتا, جوانوں کے اوپر اثر نہیں ہوتا بات کا. تو دو پہلو ہوتے ہیں اس کے. ایک تو یہ کہ میں خود اگر عمل نہیں کرتا ہوں, اگر آپ سے کہوں گا تو میری بات کا اثر نہیں ہوگا. اگر میں عمل نہیں کرتا کسی بھی چیز پہ, ہو سکتا ہے تقریر بہت اچھی ہو سکتا ہے آپ بہت اچھا لگے آپ کو کیا بات کہہ دی, لیکن اس کا اثر نہیں ہوگا, اس لیے کہ وہ بات دل سے نہیں نکل رہی ہے, زبان سے نکل رہی ہے. اور زبان سے جو بات نکلتی ہے نا, وہ زیادہ سے زیادہ کان تک رہتی ہے, دل تک نہیں پہنچتی. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت برباد مگر رکھتی ہے. تو دل سے تبھی تو بات نکلے گی جب اس کا دل اس کے اوپر مطمئن ہوگا, یعنی جب وہ خود بھی اس کام کو کرے گا. تو ایک تو یہ ہوتا ہے, اور دوسرا اثر سننے والوں کی طرف سے بھی ہوتا ہے. وہ یہی ہے کہ اگر واقعاً ان کے یہاں پاک غذائیں استعمال کی گئی ہیں تو ان کے اوپر اثر ہوتا ہے.
ان کے باتوں تک یہ بات پہنچتی ہیں اور یہ چیزیں اثر کرتی ہیں. اور اگر غذائے پاک نہ ہو، خدا نخواستہ خدا ہم سب کو محفوظ رکھے تو حرام غذا سے، اگر غذائے پاک نہ ہو تو منبر پر آنے والا چاہے امام ہو یا معصوم ہو، وہ چاہے جتنی بڑی تقریر کر جائے اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. اور اس کا نمونہ خود میدان کربلا میں ہمارے سامنے ہے. حسین مظلوم جب گئے ہیں، جو آپ کی آخری رخصت ہے اس سے پہلے کا واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ امام اونٹ پر سوار ہو کر جاتے ہیں میدان کربلا میں. اونٹ پر کیوں اونٹ پر سوار ہو کر گئے؟ دو فلسفے ہیں. ایک تو یہ کہ عرب میں اونٹ کو صلح کی نشانی مانا گیا ہے. اور کب گئے ہیں؟ جب تمام اعوان و انصار اور جانثار شہید ہو چکے ہیں، حتیٰ کہ گود کا پالا 6 مہینے کا بچہ شہید ہو چکا ہے. اس کے بعد اب حسین جا رہے ہیں اونٹ پر سوار ہو کر. تو کیا امام ان کے ساتھ صلح کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ عزیزو، اگر صلح کرنی ہوتی تو اس وقت کرتے کہ جب تمام اعوان و انصار موجود تھے. اب صلح کرنے کا کیا فائدہ؟ کیا حسین اپنی جان بچانا چاہتے ہیں؟ نہیں عزیزو، لیکن صرف حجت تمام کرنے کے لیے جا رہے ہیں. امام کو معلوم ہے کہ ان کے اوپر میری کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا، لیکن حجت خدا ہیں. کل یہ بات نہ ہو جائے کہ سامنے سے کوئی کہہ سکے کہ ہم تو جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ زہرا کلام ہے. اس لیے حسین آخری مرتبہ اونٹ پر سوار ہو کر جاتے ہیں اور سامنے پورا لشکر یزید ہے. امام نے اس پر سے خطبہ شروع کیا اور خطبہ شروع کرنے کے بعد بہت مفصل خطبہ دیا. میرے مولا نے کہا کہ جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا اس کو میں آج بتائے دیتا ہوں میں کون ہوں. میں وہ ہوں جس کے لیے رسول نے اپنے سجدے کو طول دیا. میں وہ ہوں جس کے لیے رسول، جس کے لیے ناکا بنے. میں وہ ہوں رسول جس کو اپنے دوش پر بٹھایا کرتے تھے. حضور کی طرف سے اپنی فضیلتیں بیان کرنا شروع کی کہ میں کون ہوں. یہ میرے سر پر امامہ کس کا ہے؟ یہ میرے سر پر امامہ رسول کا ہے. یہ بتاؤ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میں فاطمہ کا لال ہوں، میں نے کیا بگاڑا ہے؟ کیا میں نے کسی کو قتل کیا ہے؟ کیا میں نے کسی کا گھر جلایا ہے؟ کیا میں نے کوئی نیا دین ایجاد کیا ہے؟ جب میں نے کچھ نہیں کیا تو تم مجھے قتل کرنا کیوں چاہتے ہو؟ یہ بتاؤ کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ بس عزیزو، جب امام سب کچھ بیان کر چکے تو وہاں سے جو آوازیں آئی ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر حجت خدا کے دہن سے کوئی جملہ نکلے تو اس کا اثر ہونا چاہیے تھا عزیزو. لیکن ادھر سے جب امام کا خطبہ تمام ہونے والا تھا تو انہوں نے کہا حسین یہ فضیلت بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، یہ وقت گزر گیا. اب تو یا یزید کی بیعت کرو ورنہ قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. امام جب پوری حجت تمام کر چکے تو آخر میں صرف ایک جملہ کہا کہ تمہیں نہ میری معرفت حاصل ہو سکتی ہے نہ تمہارے اوپر میری اس گفتگو کا اثر ہو سکتا ہے. میں خطبہ بھی دوں چاہے جتنی تمہارے سامنے میں اپنے بارے میں بتاؤں، لیکن نہ تمہیں میری معرفت ملے گی اور نہ تمہارے اوپر میری باتوں کا اثر ہوگا. اس لیے کہ انما ملئت قلوبکم من الحرام، تمہارے شکم اور تمہارے پیٹ جو ہیں وہ حرام غذاؤں سے بھرے ہوئے ہیں. حرام غذا کا اثر یہ ہے کہ میری بات تمہارے اوپر اثر نہیں کر رہی ہے، اور حرام غذا کا اثر یہ ہے کہ میری معرفت تم کو حاصل نہیں ہو سکتی. امام نے کہا میں صرف حجت تمام کرنے کے لیے آیا تھا، ورنہ اس وقت صلح کا کوئی موقع ہی نہیں تھا. بس امام اب واپس آتے ہیں. آنے کے بعد ایک مرتبہ امام نے آواز بلند کی، یا زینب ام کلثوم یا فضت سکینہ علیکن من السلام. اور اس کے بعد اپنے اسب وفا کو بلایا، اور بلانے کے بعد عزیزوں میں نے کل مختصر طور پر یہی اپنی گفتگو کو چھوڑا تھا کہ امام جب جناب زینب سے بھی رخصت ہو چکے، جناب امام سجاد سے بھی رخصت ہو چکے، بس ایک مرتبہ جب نکلنا چاہتے ہیں خیمے سے تو ایک بیٹی ہے جو آ کر قدموں میں گر جاتی ہے، بابا جان آپ بھی ہم کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. عزادارو ایک مرتبہ امام نے سکینہ کو سینے سے لگایا، بوسہ دیا، میری لال ارے مجھے جانا پڑے گا، آخر اسلام کی حفاظت کرنی ہے، اپنی قربانی پیش کرنی ہوگی. عزیزو امام نے بچی کو بہلا کر ماں کے حوالے کیا اور اس کے بعد خود آگے بڑھتے ہیں. ایک مرتبہ سامنے رہبار ہے، امام نے دیکھا جب مولا میرا سوار ہوتا تھا کوئی ذوالجلال لے کر آتا تھا، کوئی آ کر رگاب کو سنبھالتا تھا، کوئی زین سیدھی کرتا تھا. اب حسین اکیلا کربلا کے میدان میں کھڑا ہے، نظر یمیناً و شمالا، امام نے دائیں دیکھا، امام نے بائیں دیکھا، ارے نہ آج میرا عباس ہے، نہ میرا علی اکبر ہے، نہ قاسم ہے، نہ محمد ہے،
ज़ैनब समझ गई। एक मर्तबा नजदीक आई, आने के बाद कहती है भैया अरे कोई अगर नहीं है तो तेरी बहन ज़ैनब मौजूद है, आज तुझे ज़ैनब सवार करेगी। अज़ादारों ज़ैनब ने दीन को संभाला, भैया को सवार किया। अब मौला चलना चाहते हैं, बस अज़ादारों की गुफ्तगू बहुत मुख्तसर कर रहा हूँ, समझ में नहीं आता कहाँ से पढ़ूं और क्या बयान करूं, इसलिए कि ये किसकी मुसीबत है, ये उसकी मुसीबत है जो सैयदुल मलाइका जिब्रील जिसका खादिम है, जो जन्नत के जवानों का सरदार है, जिसे बीबी ज़हरा ने चक्कियां पीस कर पाला है। मेरा मौला मैदान में आया और आने के बाद जंग शुरू होती है। पहले एक एक नफर की जंग है, उधर से इंसान आते गए, अफराद आते गए और मेरा मौला वासिले जहन्नम करता गया। ज़रत के जब किसरे साथ ने देखा कि हुसैन को इस तरीके से ज़ेर नहीं किया जा सकता, एक मर्तबा कहता है अरे जानते नहीं हो इसकी रगों में शेरे खुदा का खून है, ये अली ये मुर्तजा का लाल है, इस तरह जंग मत करो, इसके ऊपर सब मिलकर जंग करो। अजीजों जब सब ने मिलकर जंग करना चाहिए तब भी रिवायत के फिरते ये हैं कि अली के शेर ने जब जुल्फ़कार को नियाम से निकाली और सब पर हमला किया तो इमाम ने 3 हमले किए हैं और तीनों का नतीजा ये था कि फौजों की फौजें खाली हो गई। जिधर हुसैन की नजर पड़ती थी उधर से मैदान साफ नजर आता था और पुश्तों के पुश्ते लग गए और अब लातादाद जब वहां पर घोड़े को जगह नहीं मिलती थी चलने के लिए, इतनी वहां पर लाशें बिछ चुकी थी। अजीजों बस अब वो घबरा गए कि होना क्या है, ये हुसैन का शेर है, इससे कौन जंग कर सकता है। बस अब रिवायत के फिक्रे हैं कि एक मर्तबा मेरा मौला जंग करते करते एक मर्तबा फरात के नजदीक पहुंचा और जाने के बाद एक आवाज देता है या अखवान सफा व फुरसान अल हैजा, अरे मेरे शेरो, अरे मेरे बहादुर, तुमने जंग की है, मैंने तुम्हारी जंग देखी है, अब मैं जंग कर रहा हूं, तुम भी जरा आकर मेरी जंग देखो। अजीजों उसके बाद वहां से पलटे हैं। बस जब एक मर्तबा वो वक्त आता है कि एक आवाज आती है हुसैन बस तलवार के जौहर दिखा चुके, अब तुम सब्र के जौहर दिखाओ। अजीजों इमाम ने जब सुना बस एक मर्तबा आखिरी हुज्जत खुदा है ना, आखिरी हुज्जत तमाम की, इमाम ने तलवार को नियाम में रखा। एक मर्तबा फिर अपने घोड़े पर बुलंद होकर कहा हल मिन नासिरिन यंसुरना हल मिन मुग़ीसिन युग़ीसुना, अरे कोई है जो मेरी मदद करे, कल न कह देना हमने हुसैन की आवाज नहीं सुनी थी। अजीजों जमीन में लर्जा आया, पूरी कायनात ने कहा हुसैन लब्बैक लब्बैक या हुज्जत अल्लाह। अजीजों मुख्तलिफ मखलूकात आई हैं जिन्हों का आना भी रिवायत में मरकूम है और उसके अलावा तमाम मखलूकात ने आवाज बुलंद की, लेकिन मेरे मौला ने किसी की दावत को कबूल नहीं किया। और अजीजों एक मर्तबा रिवायत ये कहती है कि एक वो सैयदुल मलाइका जंग मलाइका में कोहराम हो गया, खुदावंद आलम से कहता है खुदा यार मुझसे ये मंजर नहीं देखा जाता, मैंने तो इसका झूला झुलाया है, पाला है, जाकर देख तो मैं जाकर हुसैन की मदद करता हूँ। आवाज कुदरत आती है जिब्रील तुम्हारी तरफ से इजाजत है, जाकर देख लो, अगर हुसैन तुम्हारी मदद को कबूल करे। मेरा मौला ज़ोहर के बाद का वक्त है, आफ़ताब अपनी शिद्दत पर है, धूप इमाम पर पड़ रही है, 3 दिन का भूखा है, 3 दिन का प्यासा है और सुबह से लेकर इस वक्त तक अपने चाहने वालों के, अपनी गोद के पालों के, अपने अंसारों के लाशें उठाता रहा है। लेकिन अजीजों अब तमाम शिद्दत के बावजूद एक मर्तबा इमाम खड़े हुए हैं मैदान में, बस क्या देखते हैं, महसूस करते हैं कि धूप आना बंद हो जाती है। इमाम ने एक मर्तबा नजरें ऊपर उठाकर देखा, पूछा कि तुम कौन हो? आवाज आती है यब्न रसूलिल्लाह मैं आपका खादिम जिब्राइल हूँ, मुझसे ये मंजर नहीं देखा जाता, अगर आप हुक्म दें तो मैं एक लम्हे में इनको तबाह करूं। इमाम ने कहा जिब्रील हट जाओ, आज मेरा खुदा मेरे सब्र का इम्तिहान लेना चाहता है। अजीजों जिब्रील चले गए। अब एक मर्तबा अजीजों ये रिवायत कहती है कि मेरे मौला ने अब तलवार को नियाम में रखा और अब जो बिखरी हुई फौजें थी उन्होंने सिमटना शुरू किया और सब ने मिलकर इस अकेले पर तलवार चलाना शुरू की, तीर चलाना शुरू किए, नेज़े फेंकने शुरू किए। जिनके पास कुछ नहीं था उन्होंने पत्थर बस
ایک وقت وہ بھی آیا کہ روایت کے فکرے ہیں میرے مولا کے جسم پر 1900 زخم لگے، 1900 زخم تنے پاش پر 1900 زخم حسین کے لگے۔ اب میرا مولا گھوڑے پر ڈگمگا رہا ہے، عزادارو کسی ظالم نے یہ ظلم کیا، ایک نیزہ مارا امام کے گلے پر لگا، عزادارو خون کا جو فوارہ چھوٹا۔ اب میرا مولا زین پر سنبھل نہ سکا، امام زمانہ سلام کرتے ہیں، السلام علی المنحور فی الورا، میرا سلام اس شہید پر جس کو زندگی میں نہر کر دیا گیا۔ عزادارو جب میرا مولا زین سے زمین پر آ رہا ہے تو نہ زین پر ہے نہ زمین پر، اور میرا مولا تیروں کے اوپر معلق ہے۔ اور پس عزادارو آخر میں وہ وقت آتا ہے کہ جب پسر سعد نے کہا کہ جاؤ کون حسین کو قتل کرے گا، عزادارو فرزند رسول کو قتل کرنے کے لیے مختلف آئے، لیکن آخر میں شمر لعین آیا۔ حسین نے آ کے کھول کر دیکھی، کہا تو ہی میرا قاتل ہے، میرے نانا نے بتایا تھا تو ہی مجھے قتل کرے گا۔ عزادارو اس ظالم نے بس ایک مرتبہ نزدیک آیا اور امام کے جسم اثر سے تیروں کو جدا کرنا شروع کیا۔ عزادارو امام کی پشت پر بیٹھا، خنجر چلا، پشت گردن سے امام کو ذبح کیا۔ بس وہ وقت آیا کہ جو بوسگاہ رسول تھی وہ جدا ہوئی، زمین کربلا ہلی، اللہ قتل الحسین بکربلا، اللہ ذبح الحسین۔ عزادارو خدا تمہیں سلامت رکھے۔ بس اس کے بعد جو منظر اللہ وہ تھا جسے کہتے ہیں جو یہ شب ہے، جو شام ہے، کون سی شام؟ غریبوں کی شام، بے قصوں کی شام، زمینیں چلتے ہوئے جا بجا ناشے، بچوں کو جمع کیا، شمار کرنا شروع کیا، کہتی ہے بہن اس میں پرس ہو، ارے بھیا کی امانت سکینہ نہیں ہے، سکینہ نہیں ہے۔ سکینہ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتی ہے، کیا دیکھا؟ عزادارو کیا دیکھتی ہے؟ ہر طرف سناٹا ہے، بھوکا عالم ہے، لیکن ایک ماں کے رونے کی آواز آتی ہے، آئے میرے حسین، آئے میرے حسین۔ بھیا عباس، اور سکینہ تیرے پاس کو نہیں ہے، سکینہ تیرے پاس کو نہیں ہے۔ عزادارو خدا تمہیں سلامت رکھے۔ ایک نشیب سے آواز آئی، زینب ارے دھیرے بولو، سکینہ میرے پاس ہے، سو چکی ہے۔ ارے میرے ارے تو نے کیسے پہچانا یہ تیرے بابا کا جنازہ ہے؟ ارے شناخت یا تو سر سے ہوتی ہے یا لباس سے ہوتی ہے، اس جنازے پر نہ سر ہے نہ لباس ہے۔ عزادارو بچی کہتی ہے کہ بھوٹی اماں جب خیموں میں آگ لگ گئی تو میں مقتل کی طرف دوڑی جا رہی تھی، مقتل کی طرف دوڑی جا رہی تھی، یہاں سے آواز آئی، یا بنیا ارے میرے لال یہاں۔ عزادارو بس آخری اشارہ کر رہا ہوں، جب شام غریب آ گئی بچی کو لا کر سلا دیا۔ اب ایک مرتبہ بی بی زینب بیٹھی ہوئی ہیں، ہاتھ میں ایک ٹوٹا ہوا نیزہ ہے، عباس کی بہن ہے نا، ذمہ داری ہے سب کی حفاظت کر رہی ہے، ہر طرف ٹہل رہی ہے کوئی ظالم نہ آ جائے۔ ایک طرف سے ایک روشنی آتی ہوئی نظر آتی ہے، جب روشنی نزدیک آتی ہے زینب پریشان ہو جاتی ہے کہ ظالم پھر آ گئے۔ عزادارو ذرا غور کرنا، ایک مرتبہ نیزے کو لے کر آگے بڑھتی ہے، او ظالموں سب کچھ تو تم نے لوٹ لیا، تم نے لوٹ لی، جو کچھ تھا سب کچھ لوٹ لیا، کیوں آئے ہو؟ عزادارو ایک مرتبہ کیا دیکھتی ہے کہ ایک خاتون آ رہی ہے اور اپنے سر پر کچھ رکھے ہوئے ہے اور ایک مشال کی روشنی میں آ رہی ہے، آگے بڑھ کر کہا بی بی تو کون
کہ ہمارے بھوکے پیاسے مارے گئے، ارے ہم کس منہ سے پار کرتے ہیں؟ زوجہ نے کہا ارے بیوی یہ بچے ہیں کم از کم ان کو دے دیجیے، بس روایت کا ملتا ہے زدارو۔ ایک مرتبہ سکینہ کو اٹھایا میرے لال، ارے میرے لال اٹھ پانی آ گیا، بچے سے پانی سکینہ تو کر کے کہ بھوکی اماں کیا میرا چچا آ گیا، کیا میرا چچا آ گیا، میرا چچا پانی لینے گیا تھا، بیوی نے کہا نہیں چچا نہیں آیا لیکن پانی آیا۔ بچے کہتے بھوکی اماں ارے آپ بھی تو پیاسی ہیں، پہلے پانی آپ پی لیجیے۔ کہا نہیں بیٹا پہلے پانی چھوٹے پیتے ہیں، تو چھوٹی ہے نا۔ سکینہ مطلب کی طرف دوڑی، ارے بیٹا کہاں جا رہی ہو؟ کہا بھوکی اماں میرا اسلام تمہیں چھوڑنا ہے، 3 دن کا بھوکا کیا تھا، پہلے اصل کو پانی بھوکی پاس بنا اور سکینہ جنابی زینب کیا سے فرمائش کرا یا حدیث آن آساد یا حدیث آن آساد از دی جلا دے آبس ما گزار آز بسوا گزار آز جناب زینب لکڑ معصوم سلاج حضرت سکینہ کیا چھس ونان یہ تریش پیال دیتنس دوپن سادی تریش چک میون کوئی امام حسین داماد چکاو امام حسین داماد کارتن یاد بوی امام حسین ناو داماد یاد بوی جناب سکینی نے تریش پیال روٹ یہ مولوی صبر فرمو تریش پیال روٹن اتن مز مگر جناب سکینہ ونو اس لکٹ آسہ ساری مز سوئی چھ گوڑ کیا کرن دپان پوتر مالو یا تریش پیال روٹ سکینہ یا تریش پیال روٹ ناد لائے اصغر بھائیو
Muhammad Ibrahim Yimana Hazret Rokia. Ahmian Babo, Yago Bayen, Yago. Shahzade, Kod go.